نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد اور قتال سے متعلق اہم احکامات بیان فرمائے۔ اس کے نتیجے میں ایک عام انسانوں کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اسلام دنیا میں زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھانے، دین اسلام میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس شبے کا یہاں سے جواب دیے کہ دین اسلام اس لیے نہیں دنیا میں آیا، یا جہاد کا جو حکم دین اسلام نے دیے ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ زبردستی لوگوں کو دین اسلام اپنے آپ کو منوائے یا اس کا کلمہ پڑھنے کے لیے حکم دے۔ جہاد تو در حقیقت وہ ظلم، فساد، دنیا کے اندر بدامنی کو ختم کرنے کے لیے، قطعاً جہاد کفر کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید نے گزشتہ آیات میں یہ بات بھی واضح طور پر بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ قتال اور جہاد کا حکم نہ دیا جاتا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اگر مسلمان جماعت کے ذریعے سے اللہ ظالم اور طاغوتی طاقتوں کے شر کو نہ روکتا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ زمین فساد سے بھر جاتی، زمین بدامنی سے اور انتشار سے بھر جاتی۔ تو مسلمان جہاد کرتا ہے در حقیقت دنیا میں فساد کو ختم کرنے کے لیے، بدامنی اور انتشار اور ظلم کو مٹانے کے لیے۔ مسلمان کی جنگ ظلم کے خلاف ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ لیکن کیونکہ مسلمان وہ ظلم کر نہیں سکتا، ماضی میں جو مسلمان تھا وہ مسلمان عدل کا علم بردار تھا، امن کا علم بردار تھا، اس لیے قرآن میں کافر جو ظلم کرنے والا تھا اس کا کہیں ذکر قرآن نے کیا ہے، اکثر ذکر کیا ہے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان اگر کافر کا اعلی کار بن جائے، طاغوتی طاقت اور قوتوں سے بجائے مقابلہ کرنے کے ان کا شراکت دار بن جائے، ان کا حصے دار بن کر وہ بھی دنیا میں ظلم کرنے لگ پڑے، انسانیت کو قتل کرنے لگ پڑے، تو یاد رکھو اس کو بھی جہاد نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی مسلمان کا وہ عمل قبول کیا جائے گا۔ غلط عمل کوئی بھی کرے، چاہے مسلمان کرے چاہے غیر مسلم کرے، وہ غلط، صحیح اور درست عمل کوئی بھی کرے، چاہے وہ مسلمان کرے چاہے غیر مسلم کرے، قرآن اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو سراہتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، صرف ایک نسبت قائم کر لینا کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام جو اصول، ضابطے اور تعلیم دیتا ہے اس کو نظر انداز کر دینا، یہ کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ اقوام میں سے یہودیوں اور عیسائیوں کے واقعات ذکر کیے ہیں، اور اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نجات صرف یہودی ہونے میں یا عیسائی ہونے میں، یہ تو ان کے امانی ہیں، یہ ان کی خواہشیں ہیں، یہ ان کی آرزویں تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے کوئی ٹھوس کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل تو یہ ہے کہ کون اللہ کے قوانین کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی ہدایات کی کون اتباع کرتا ہے۔ جس نے بھی اتباع کی وہ یقیناً کامیاب ہے، اور جس نے ان کو جھٹلایا، اپنی خواہشات اور اپنے مفادات میں ڈوب گیا تو وہ ناکام ہے۔ تو قرآن نے یہاں واضح طور پر اس حوالے سے بیان کر دیا کہ دین یعنی اعتقادات، دین اسلام کا ایک حصہ وہ ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ماننے سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کو بھی تسلیم کرو، اس کو بھی مانو، یعنی اللہ ایک ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں،
اسی طرح اللہ نے اپنی ہدایت جن کے ذریعے سے دنیا میں اتاری، اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو تسلیم کرو کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے تحت اس کی ایک کابینہ ہے جن کے ذریعے سے وہ اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے، اور پھر اسی طرح وہ فیصلے دنیا میں جن پر نازل ہوتے ہیں، جو دنیا میں اللہ کے نمائندے ہیں، جن کو رسول کہا جاتا ہے، ان پر ایمان لاؤ، ان کو تسلیم کرو۔ پھر اللہ نے جو ہدایت نامے ہیں مختلف انبیاء علیہ السلام پر اتاری ہیں، کتابیں اتاری ہیں، ان کو تسلیم کرو، ان کو مانو۔ یہ اعتقادات جن کا تعلق تسلیم کرنے سے ہے، اور تسلیم کا تعلق کسی کو سچا ماننا، اس کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے، زبان سے اس تصدیق کا اقرار ہوتا ہے، لیکن تصدیق اصل دل سے اس کا تعلق ہے، اور دل پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ زبان سے کوئی اقرار کرتا رہے لیکن دل میں تصدیق نہیں ہے تو وہ تصدیق نہیں کہلائے گی، وہ تو محض اقرار یا وہ محض دکھلاوا یا منافقت کہی جا سکتی ہے کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ تو دل پر اللہ نے کسی کا کوئی جبر نہیں رکھا، دل کو آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے حوالے سے جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کلمہ تم پڑھاؤ۔ ان آیات کا کچھ پس منظر اس طرح بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، اس سے پہلے یہاں مذہبی جماعت یہودیوں کی تھی، اور یہاں کے جو مشرک تھے جو بعد میں اسلام لا کر انصار اسلام بنے، وہ یہودیوں سے بہت متاثر تھے، کیونکہ ان کے پاس کتاب تورات تھی، باتیں بھی وہ دین کی کیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے۔ تو انصار میں سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو وہ منت مانتے تھے کہ اگر ہمارے ہاں بیٹا ہوا تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے، یہودیوں کی تربیت میں دے دیں گے، وہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا۔ اس طرح کئی انصار کے بچے یہودی ہو گئے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس منت کے تحت وہ یہودیوں کے حوالے کر دیتے تھے کہ تم اس کی تربیت کرو، اس کو تعلیم دو۔ اب جب اسلام آ گیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، تو انہیں فکر لاحق ہوئی اپنے یہودی بچوں کے حوالے سے کہ وہ ہمارے بچے ہیں، انہیں مسلمان بنانا چاہیے ہمیں۔ اب ظاہر ہے انہوں نے یہودیت قبول کر لی اور اس میں انہوں نے یہودیت کو راسخ کر لیا، تو اب اس حوالے سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے والدین، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو ہم اپنے بچوں پہ زبردستی کریں اور ان کو کلمہ اسلام پڑھائیں اور دین اسلام ان کو داخل کریں۔ اللہ نے روک دیا کہ نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے حوالے سے جبر نہیں ہوگا۔ آپ انہیں دین اسلام کا پیغام سمجھا سکتے ہیں، اس کی دعوت دے سکتے ہیں، انہیں دین کی دعوت دے سمجھائیں۔ ہاں جب ان کی دل و عقل اس کو تسلیم کر لے، وہ اس کو برضا اور رغبت خود قبول کر لے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن تم زبردستی ان کو کلمہ پڑھوانا چاہو، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ طریقہ کار تو ان مشرکین کا تھا جو مکہ میں زبردستی حضرت بلال کو، صہیب کو، یاسر کو ان کے اوپر زبردستی کرتے تھے کہ تم نے یہ کلمہ اسلام کیوں قبول کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایمان لیا ہے، دین اسلام نے ان کے خلاف آواز اٹھائی کہ دیکھو زبردستی کرتے ہیں، تو اب اگر اسلام خود زبردستی کرنے لگ پڑے تو اس نے کیا کوئی نئی بات پیش کی، یہ بھی وہی کر رہا ہے جو پہلے مشرکین کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا نہیں، دین اسلام میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں۔ اسی طرح ایک حسینی نامی انصاری تھے، وہ مسلمان ہو گئے اور ان کے بچے، ایک عیسائیوں کا قافلہ آیا کشمش لے کر، یہاں خرید و فروخت کے لیے آیا، تو وہ بچے ان سے عیسائیوں سے متاثر ہو کر عیسائی ہو گئے اور اس قافلے کے ساتھ ہجرت کر کے واپس جانے لگے۔ تو یہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے بچوں پر زبردستی کروں اور انہیں دین اسلام قبول کرنے پر آمادہ کروں، وگرنہ تو وہ چلے جائیں گے ان کے ساتھ۔ انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین کے حوالے سے تم زبردستی نہیں کر سکتے کہ نہیں تم اسلام ہی قبول کرو، عیسائیت کیوں قبول کر رہے ہو۔ وہ کوئی بھی کسی نظریے اور دین کو قبول کرتا ہے، یاد رکھو ایک اور بات یہاں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اعتقاد اور دین کے حوالے سے جزا و سزا کا عمل آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں تو اللہ نے ہدایت
واضح کر دیا ہے. قد تبین الرشد من الغی، قرآن کہہ رہا ہے کہ رشد واضح ہو چکی ہے. ہدایت اور فطرت کا راستہ کون سا ہے، قرآن نے وہ کھول کر بیان کر دیا ہے. اب کسی کی مرضی ہے، فلیؤمن فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، اس کی مرضی. اللہ نے اسی لیے تو ابتلا اور امتحان رکھا ہے. امتحان تو اسی چیز کا نام ہے نا. اگر زبردستی، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے زبردستی سب کو ایک کلمے پر متحد کرنا تو ہمارے اندر طاقت ہے، ہم ایسا کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر اختیار کرے. ہاں، جس نے کفر کا راستہ غی اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو اس کی سزا آخرت میں ملے گی. دنیا میں سزا معاشرتی قوانین کو توڑنے پر دی جاتی ہے، ظلم پر دی جاتی ہے. دنیا میں جو سزا دی جاتی ہے وہ در حقیقت انسانوں کو تکلیف پہنچانے پر دی جاتی ہے. اللہ کے ماننے نہ ماننے پر سزا نہیں دی جاتی. ہاں، ایک یہاں بات اور بھی ضمن سمجھ لی جائے. اگر کسی نے دین اسلام کو قبول کر لیا، اس دائرے میں وہ داخل ہو گیا، اپنی رضا و رغبت سے، اپنی مرضی سے وہ اس میں آ گیا، تو اب اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اب وہ اس کا انکار کرنے لگ پڑے. قبول کرنے سے پہلے اس کی مرضی ہے، اس پر کوئی جبر نہیں ہے، اس کے لیے آزادی ہے. لیکن اگر قبول کر لیا ہے، پھر کچھ دنوں بعد وہ کہے کہ میں تو اس کو نہیں مانتا، اس میں تو یہ خامی ہے، اس میں یہ نقائص ہیں، اس میں یہ کمزوری ہیں، اس لیے میں اس کو نہیں مانتا، اس کا انکار کرتا ہوں، مرتد ہو جاتا ہے اور اس کی خامیاں بیان کرتا ہے مسلمان ہونے کے بعد. تو اب اس کو پہلے تو سمجھایا جائے گا، مطمئن کیا جائے گا کہ نہیں، دین اسلام کی جو خامیاں تم بیان کر رہے ہو وہ خامیاں نہیں ہیں، وہ تو خوبیاں ہیں. اس کو سمجھایا جائے، اس کو قائل کیا جائے اور اس کی شکوک و شبہات کو دور کیا جائے. اور اگر وہ نہیں سمجھتا، پھر بھی وہ ضد بازی اور ہٹ دھرمی اور دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اب اس پر سزا جاری کی جائے گی اور اس کو سخت سزا دی جائے گی. مرتد کی سزا متعین ہے کہ اس کو پھر قتل کیا جائے گا. اور یہ صرف اسلام ہی کی بات نہیں ہے، دنیا کے تمام نظریات، دنیا کے تمام افکار میں ہیں. آج دنیا میں وائٹ ہاؤس کا کوئی ممبر ہو اور وہ وائٹ ہاؤس سے نکل کر وہ کرمینل میں چلا جائے اور وہ جا کر رشیا کے اندر، روس کے اندر جو ہے ان کا ممبر بن کر وہ ساری جو ہے وہاں کی وائٹ ہاؤس اور ان کے تمام اندرونی معاملات جو ہیں وہ ان کو جا کر بتانا شروع کر دے، تو کون اس کو قبول کرے گا یا برداشت کرے گا؟ وہ تو پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس کو فنا کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہمارا داخلی افراد ہے اور ہمارے اندر رہ کر سب کچھ ہم سے سیکھ کے اب جا کر ہمارے خلاف وہاں پروپیگنڈا کرتا ہے، ہمیں بدنام کرنے، ہمیں ذلیل کرنے، ہمیں رسوا کرنے یا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی برداشت نہیں کرتی. دنیا کی تمام قوموں کے ہاں جو ان کے اندرونی افراد ہوتے ہیں، جو ان کے حالات کو جانتے ہیں، واقفیت رکھتے ہیں، وہ اگر ان سب کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس چلے جائیں تو وہ سخت سزا کے مستحق ہوتے ہیں. ان کو باغی کہا جاتا ہے اور باغی کی سزا، بغاوت کی سزا قتل ہوتی ہے. تو یہ بھی باغی ہے دین اسلام کا، جو اس کو قبول کر کے پھر اس کو چھوڑ دے. جی، تو یہ تو در حقیقت دین اسلام کو اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو نقصان پہنچانے کی تو اجازت نہیں دی جائے گی. باقی پہلے اس کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، رشد غی سے وہ بالکل واضح ہو چکا ہے. ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ رشد سے مراد ہے فطرت کا راستہ. کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ دین اسلام در حقیقت فطرت کی ترجمانی کرتا ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ ہے کہ جس پر انسانیت کی تخلیق ہوئی ہے. مثلا دیکھو، جیسے انسان کو پیاس لگتی ہے تو اب اس کے لیے اس کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جناب پیاس لگتی ہے اور اس کو اس طرح کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پینا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں، اب اس کے فائدے بیان کیے جائیں. نہیں، اب اس کے اندر کا تقاضا ہوا ہے، پانی کی مانگ اس میں پیدا ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل آئے یا نہ آئے وہ اس کی طرف دوڑے گا، پانی طلب کرے گا، اس کو پیے گا. یہ گویا اس کے اندر کا ایک تقاضا ہے. اسی طرح دین اسلام جو انسان کے اندر کا تقاضا ہے اس کو بیان کرتا ہے. ہر ایک چیز کا ایک دین ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا، اس کا ایک راستہ ہے. مثلا گائے کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا کہ اس نے چارہ کھانا ہے. اب وہ گوشت نہیں کھا سکتی، اس کے سامنے گوشت تم رکھ دو، اس سے چارے سے اعلیٰ غذا ہے لیکن وہ اس کو نہیں کھائے گی. اس کا راستہ وہی ہے کہ اس کے سامنے چارہ ڈالا جائے.
وہ چارہ اس کو فائدہ پہنچائے گا، وہ اسی کو اختیار کرے گی۔ اسی طرح ایک انسان ہے، انسان کے لیے اس کا کون سا کامیابی کا راستہ ہے، کون سی اس کی غذا ہے، کون سی اس کی ضرورت ہے، کیا اس کے تقاضے ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ قرآن نے بالکل ٹوک بیان کر دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ انسان کرے گا، یہ اس کے اندر کا تقاضا ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے کیمسٹری ایسی بنائی ہے کہ اس کی ضروریات ان چیزوں میں ان کو اختیار کریں، اور یہ اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ۔ اب اگر کوئی گائے زبردستی وہ گوشت کھانے لگ پڑے تو بیمار ہو جائے گی، کوئی شیر وہ گوشت کو چھوڑ کر چارہ زبردستی کھانے لگ پڑے، اس کی فطرت میں تو وہ نہیں آتا، لیکن وہ اگر اس کو چارے کو کھانے لگ پڑے تو کچھ دنوں میں بیمار ہو جائے گا اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی طرح ایک انسان وہ اس فطرت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جو فطرت کے منافی راستہ ہے اس کو اختیار کرتا ہے، تو یقیناً وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے ناکامی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ ہم نے رشد کو واضح کر دیا ہے، غی کیا ہے، گمراہی کیا ہے، اس کی تباہی کا راستہ کون سا ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دیا، اور رشد کو بھی بیان کر دیا۔ اب انسان کی مرضی ہے، چاہے تو رشد کو قبول کرے، چاہے تو وہ غی کی طرف جائے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ اب جس نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، فرعون کی طرف جاؤ، وہ بے شک بڑا طاغوت بن گیا ہے، اس کو جا کر سمجھاؤ۔ تو فرعون کو قرآن نے طاغوت کہا کہ وہ طاغوت بن گئے ہے، اس کو سمجھاؤ، جا کر اس کی طرف جاؤ۔ اس نے طاغوتیت کیا اختیار کی کہ اس نے ایک پوری قوم کو اپنا غلام بنا لیا، بنی اسرائیل کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اسے کیا کہا کہ ارسل معی بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، ان کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو، ہم یہاں سے اپنے آبائی علاقے فلسطین میں چلے جاتے ہیں، مصر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ ان کو آزاد کر دیں۔ تو طاغوت وہ وقت کی ظالم طاقت و قوت ہوتی ہے جو انسانوں پر جبر مسلط کر کے، ان پر غلامی مسلط کر کے ان کی آزادی کو چھین لیتی ہے۔ دین اسلام آزادی کا علمبردار ہے، لا اکراہ فی الدین، وہ کسی قسم کی اکراہ اور جبر کا قائل نہیں ہے، لیکن بہت ساری طاغوتی قوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسانوں پر جبر ظلم مسلط کر دیتی ہیں۔ تو اسلام ان طاغوت طاقتوں کو جو انسانوں کی آزادی کو چھین لیں، ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، ان کو روکتا ہے، ان کے خلاف جہاد کرتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے، ان کا کفر کرتا ہے۔ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو ایسے طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ نے جو انسانیت کے لیے قانون اتارا ہے آزادی کا، حریت کا، اس کو مانتا ہے کہ انسان آزاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی جماعت کو بھیجتے تھے، صحابہ کرام ظالم اور طاغوتی طاقتوں اور قوتوں کے مقابلے میں جاتے تھے۔ جیسے ایرانیوں کے خلاف جب گئے مسلمان، تو ایرانیوں نے سوال کیا تم یہاں کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، تم کیا چاہتے ہو، کیا غریب ہو گئے ہو، کچھ مال و دولت کی ضرورت پڑ گئی ہے اس لیے آئے ہو، تو بتاؤ ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کیا کہا، نہیں، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ انسانیت کو عام انسانوں کی غلامی سے چھٹکارا دلا کر صرف ایک اللہ کی آزادی اور حکم کے تحت لے کر آئیں، جو اللہ نے انسانیت کے لیے آزادی کا قانون رکھا ہے۔ ہم اس لیے آئے ہیں لِدَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، لوگوں کے ظلم سے بچا کر، ظالموں کے ظلم سے بچا کر دین اسلام کے عدل کی طرف، امن کی طرف، آزادی کی طرف لے کر جانا، یہ ہمارا یہ مقصد ہے۔ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ النَّاسِ إِلَىٰ عِبَادَةِ الرَّبِّ، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے چھٹکارا دلائیں۔ جب اللہ زبردستی کسی پر اپنی غلامی مسلط نہیں کرتا، تو پھر کوئی انسان کسی انسان پر اپنی غلامی مسلط کر لے کہ میرے محکوم اور غلام بن کر رہ جاؤ، اس کی کہاں اللہ اجازت دے گا؟ جب اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ زبردستی میرے غلام بن جاؤ، لا اکراہ فی الدین جب وہ کہتا ہے، تو اس لیے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا کفر کرنا، اس کو انسانوں کو غلام بنانے سے روکنا، یہ در حقیقت ایک مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے۔ تو جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے،
اس نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ مضبوط کڑا کیا ہے؟ عروۃ الوثقی، وہ مضبوط بڑے بڑے مضبوط کڑے ہوتے تھے جن کے ساتھ سمندر میں جہازوں کو باندھ دیا جاتا تھا۔ اب وہ ٹوٹنے والے نہیں ہوتے تھے، چاہے سمندر کی لہریں ادھر سے آئیں یا ادھر سے آئیں، جدھر سے بھی آئیں، لیکن وہ کڑا ٹوٹتا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جہاز بندھا ہوا ہے، جب وہ لہریں ختم ہوتی تھیں تو ظاہر ہے جہاز کے مالکان ان پر اپنے تجارتی مال وغیرہ لاد کر اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ تو قرآن نے فرمایا عروۃ الوثقی انسانیت کے لیے کیا ہے؟ وہ در حقیقت رشد کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ وہ طاغوت کے خلاف جو انسانوں پر اپنی غلامی مسلط کرتے ہیں، ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا، یہ وہ مضبوط کڑا ہے جس کو پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ جس نے اس کو پکڑ لیا وہ در حقیقت کامیاب ہو جائے گا۔ وہ منزل دنیا کے تھپیڑے، دنیا کے ادھر ادھر کے موجیں اس کو جو ہے وہ کامیابی سے روک نہیں سکتی، وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ آگے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات سمجھائی ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب کرے۔